أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، آپ کی اس بستی کے معزز احباب، اس جلسہ کمیٹی کے اہم ذمہ داران، نیما ڈسٹرکٹ کٹیہار اور اس کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، 11 اپریل 2021 کو آپ نے اپنی اس بستی میں، اپنے اس گاؤں میں دوبارہ پروگرام کا انعقاد کیا ہے. ایک پروگرام آپ اس سے پہلے کر چکے ہیں اور آنن فانن بہت ہی جلد بازی میں آپ نے ایک دوسرا پروگرام بھی منعقد کیا. اس سے پہلے والے پروگرام میں کچھ غلط فہمیوں کی بنیاد پر شرکت نہیں ہو سکی، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس تاریخ میں آپ نے پروگرام رکھا تھا اس پروگرام کی تاریخ کا علم مجھے قطعی نہیں تھا. کچھ غلط فہمیاں ہوئی، اس کو دوبارہ چھیڑنا اور دوبارہ اس پر بحث کرنا مناسب نہیں. دوبارہ تاریخ مجھ سے لی گئی، میں نے آج کی 11 اپریل کی یہ تاریخ فکس کی اور الحمدللہ اپنی متعینہ تاریخ پر میں حاضر ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ دینی جلسوں میں جو باتیں کہی گئی ہیں اور کہی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. اس وقت ہمارے ملک کے حالات ناگفتہ میں ہیں. امن اور شانتی کو ختم کرنے کی پلاننگ اور منصوبے ہو رہے ہیں.
ہندو مسلم بھائی چارے کو ختم کرنے کی ناپاک سازشیں ہو رہی ہیں. ضرورت ہے ان حالات کے اندر مانوتا کا درس دینے کی، انسانیت کا سبق پڑھانے کی. بہت سے لوگ اپنی زبان سے یہ کہتے بھی ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا دھرم انسانیت ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جس مذہب کے فالوور ہیں اور جس مذہب کے ہم پیروکار ہیں، وہ مذہب انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار ہے. انسانیت کا سب سے بڑا پاٹھ، سبق اگر کسی مذہب کے اندر ملے گا تو وہ مذہبی اسلام ہے. اگر لوگ گھرنا اور نفرت کی چادریں اتار کر، نفرت اور گھرنا کا چشمہ اپنی آنکھوں سے اتار کر اگر اسلام کی اسٹڈی کریں، اسلام کا مطالعہ کریں، تو کبھی ایسے مندروں کے پجاری پیدا نہیں ہوں گے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور بیہودہ جملے استعمال کرتے ہیں. اگر قرآن کو گھرنا اور نفرت کی چادر اتار کر اور چشمہ اتار کر پڑھنے والا سچے دل سے قرآن کریم کو پڑھے گا تو وہ زندگی میں کبھی بھی قرآن کریم کی 26 آیتوں کو قرآن سے نکالنے کی بات نہیں کرے گا. ضرورت ہے، یہ والا اس میں ڈسٹرب کر رہا ہے، کھول تو ہم بھی چاہ رہے ہیں. ضرورت ہے اس وقت قرآن کریم اور اسلام کی تعلیمات کو بہترین اسلوب اور اچھے انداز میں غیر مسلموں تک پہنچانے کی. قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ انسانیت کی عزت کرو، صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو ہی باعزت بنا دیا ہے. آئیے قرآن کریم کی ہم ایک آیت آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس سے آپ نتیجہ نکالیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر مسلمانوں کو نہیں، پوری دنیا کی انسانیت کو عزت بخشی ہے. آیت دیکھیے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. یہ 4 چیزوں پر ذرا غور کیجئے. اس میں پہلی چیز وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے پوری بنی نوع انسانیت کو، آدم کے ہر اولاد کو، آدم کے ہر بیٹے کو، ساری انسانیت کو معزز بنا دیا، مکرم بنا دیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو عزت بخشی. مولانا جرجیس کی آپ عزت کرتے ہیں اس لیے
کہ وہ مسلمان ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ وہ انسان۔ رام چندر جی کی اور پریم چندر جی کی اور راکیش کی اور ارجن کی بھی آپ کو عزت کرنا پڑے گی، اس لیے نہیں کہ وہ ہندو ہے، کیونکہ وہ انسان ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسی تعلیم دے گا؟ اور تعجب یہ ہے کہ جو دھرم، جو مذہب انسانیت کی سب سے اچھی شکشا دے رہا ہے، آج اسی دھرم کو اتنا ہی زیادہ مطعون کیا جا رہا اور نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کبھی نتیانند کی شکل میں کوئی اڑتا ہے اور کبھی ہمارے ہی آستینوں میں سانپ پالے جاتے ہیں اور ان کے سامنے ہڈیاں ڈال کر ہم ہی میں سے کسی کو قرآن کریم کے خلاف زہر اگلنے کے لیے پالا اور پوسا جاتا ہے اور پروان چڑھایا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا۔ انسان کے ہر بیٹے کو، آدم کے ہر بیٹے کو ہم نے مکرم بنایا، باعزت بنایا، سب عزت کے لائق ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور آدم کے ہر بیٹے کو، ہر انسان کو ہم نے خشکی اور تری میں سوار کیا۔ ہم نے ان کو سواریاں عطا فرمائی، زمین پر بھی اور سمندر کے اندر بھی۔ آپ دیکھیے، صرف مسلمان چلتا ہے کیا سڑک پر؟ کیا اونٹ کا سفر، گھوڑے کا سفر، کھچر کا سفر، یکے اور تانگے کا سفر صرف مسلمان کرتا ہے؟ نہیں، اللہ نے کہا ہم نے ہر انسان کو، انسان کے ہر بیٹے کو، آدم کے ہر بیٹے کو ہم نے سواریاں دی ہیں۔ خشکی میں فور ویلر اگر آپ کے پاس ہے تو ان کے پاس بھی ہے، بائک آپ کے پاس ہے تو ان کے پاس بھی ہے۔ ہوائی جہاز کا سفر اگر مولانا جرجیس کرتے ہیں تو اشوک کمار بھی کرتا ہے، رام چندر بھی کرتا ہے، راکیش بھی کرتا ہے۔ ہم نے خشکی میں بھی سواریاں دی ہیں اور ہم نے تری میں، سمندر کے اندر بھی، پانی کے بڑے بڑے جہازوں میں، کشتیوں میں ہم نے آدم کے بیٹوں کو سواریاں عطا فرمائی ہیں۔ ہندو اور مسلمان کی قید نہیں، سب کو۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق دیا ہے۔ پاکیزہ رزق، اچھا طیب رزق، صرف مسلمانوں کو نہیں۔ جو گیہوں تم کھاتے ہو وہ گیہوں یہودی بھی کھاتا ہے، عیسائی بھی کھاتا ہے۔ جو سرسوں کا تیل آپ استعمال کرتے ہیں، ہندو بھی کرتا ہے، عیسائی بھی کرتا ہے، یہودی بھی کرتا ہے، بدھسٹ بھی کرتا ہے۔ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا وہ ان کو بھی دیا، آدم کے ہر بیٹے کو دیا، پوری بنی نوع انسانیت کو ہم نے عطا فرمایا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے بہت سی مخلوق پر، بہت سی مخلوقات پر حضرت انسان کو فضیلت دی ہے۔ بہت سی مخلوقات پر ہم نے انسان کو فضیلت بخشی ہے۔ انسان کو، صرف مسلمان کو نہیں کہا اللہ نے۔ ہاتھ لگے گا بھائی، جب ہم چلائیں گے، ابھی تو اسپیڈ کم ہے، جب اپنے جوش میں آئیں گے تو لگے گا، اس لیے کہہ رہا ہوں پیچھے ہٹ کے بیٹھیے، ہمارا کوئی بھروسہ نہیں۔ ایک بار تقریر کر رہا تو بیوی کو ہی لگ گیا گھر میں، سپنے میں نہیں، حقیقت میں پریکٹس کر رہا تھا میں، کیسے بولا جائے گا کر رہا تھا تو لگ گیا، پیچھے آ گیا تو ہو جاتا ہے بھائی۔ ڈاکٹر اپنی پریکٹس کرتا ہے، ہم لوگ بھی پریکٹس کرتے ہیں، پریکٹس نہیں کریں گے تو بھول نہیں جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں سنیے، ہم نے بہت سی مخلوقات پر انسان کو فضیلت دی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان کو فضیلت دی ہے، انسان کو فضیلت دی ہے۔ اس سے بہترین انسانیت کی تعلیم دنیا کے کس مذہب کے اندر ہمیں ملے گی؟ اتنی اچھی تعلیم کو
کبھی انڈیا ٹی وی والے سے کہہ دو ذرا دکھا دو، زی ہندوستان کو بولو ذرا دکھا دو، سب کی نانی مر جائے گی۔ یہ نہیں دکھائیں گے، یہ دکھائیں گے ایک آدمی اگر داڑھی والا، اس کے چہرے پہ داڑھی، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، اگر اس سے انسان ہونے کے ناطے سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو اسلام سے جوڑ کر فوراً دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، فوراً۔ قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے کہ انسانیت کی عزت کیا ہے۔ اس آیت کو پھر سے سنیے اور اس کے ترجمے پر غور کیجئے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے بنی نوع انسانیت کو، ہم نے بنی آدم کو، ہم نے ساری دنیا کے انسانوں کو عزت بخشی ہے، مکرم بنایا، باعزت بنایا ہے، اور ہم نے پوری کی پوری انسانیت کو خشکی میں اور سمندر میں، زمین پر بھی اور پانی میں، تالاب میں، سمندر میں، ہم نے ان کو سواریاں عطا فرمائی ہیں۔ ہم نے بنی نوع انسانیت کو پاکیزہ رزق دیا ہے، اور پوری کی پوری انسانیت کو بہت سی مخلوقات پر ہم نے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ پوری انسانیت کی عزت کا مسئلہ ہے۔ آئیے اب قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہم آپ کے سامنے پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی انسانیت کو ایک خاندان سے جوڑا ہے، ایک خاندان سے جوڑ دیا، ایک کنبے اور قبیلے سے جوڑ دیا، کہ تم الگ الگ مذہب کے ماننے والے تو ہو سکتے ہو، لیکن خاندان تمہارا ایک ہے، باپ تمہارا ایک ہے، ماں تمہاری ایک ہے، ایک خاندان سے جوڑ دیا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہائے سمپورن جگت کی مانو ذاتی، ہائے ساری دنیا کے انسانوں، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، اس لیے کہ ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے۔ ان خلقناکم من ذکر و انثی، تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک، ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت کی سنتان ہو تم، ایک ہی پرم پتا کے بیٹے ہو، تمہارا ایک ہی باپ ہے آدم، تم سب کی ایک ہی ماں ہے حوا، اسی کو تم منو کہہ لو، آشو کہہ لو، اور تمہاری ایک ہی ماں ہے حوا، جس کو تم شتروپا کہہ لو یا حوتی کہہ لو۔ ہندو بھائیو، تمہاری کتاب میں اس پہلے منشیہ کا نام منو آیا ہے، ہمارے یہاں اس پہلے منشیہ کا نام آدم آیا ہے۔ ہم نے منو مان لیا ہے، لیکن آپ آدم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ آپ کی کتاب میں اس ماں کا نام جس کے سب بیٹے ہیں، اس کا نام شتروپا بتایا گیا، ہمارے یہاں حوا بتایا گیا۔ ہم شتروپا ماننے کے لیے تیار ہیں، حوتی ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ حوا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بتاؤ دلوں میں گنجائش کس کے پاس ہے؟ ہمارے اندر ہے یا آپ کے اندر ہے؟ ہماری کتاب قرآن کہتی ہے، ہماری کتاب قرآن اللہ کا نازل کردہ قرآن ایشوریہ گرنتھ، یہ پوتر، اس کی پوتر پنکتیاں، اس کی یہ پوتر پنکتیاں یہ کہتی ہیں کہ ہے مانو ذاتی، ہے منشیو، ہے انسانوں، کہیں کے بھی رہنے والے ہو پوری دنیا میں، تمہارا باپ ایک ہے، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، تم سب ایک ہی ماں کے بیٹے، ایک ہی باپ کے بیٹے ہو، اس لیے تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. ہاں تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، لیکن ہم نے تمہاری برادریاں بنا دی ہیں، ہم نے تمہاری ذاتیں بنا دی ہیں، ہم نے تمہیں شعبے اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے، ہم نے تمہیں ذات اور برادریوں میں بانٹا ہے، لیکن کوئی ذات کسی پر بڑی نہیں ہے، کوئی ذات کسی سے چھوٹی نہیں ہے. ہم نے تمہیں قبیلے اور برادریوں میں صرف اس لیے بانٹا ہے لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. میرا نام جرجیس، ایک قبیلہ ہے، دوسرے قبیلے دوسرے خاندان میں بھی کوئی جرجیس. اچھا آپ کا نام جرجیس، اچھا ایک جرجیس آیا تھا، کون؟ اچھا وہ خان، اچھا وہ انصاری. یہ لیجیے اب پہچان ہو گئی. اور اگر قبیلے اور ذات اور برادریاں نہیں بنائی ہوتی تو کوئی پہچان نہیں ہوتی. تو اللہ نے کہا ہم نے صرف تعارف کے لیے اور پہچان، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، صرف پہچاننے کے لیے تمہاری ذاتیں برادریاں قبیلے بنائے ہیں. کوئی کسی پر بڑا، کوئی کسی سے چھوٹا، یہ اگر کہتے ہو تو سب سے بڑے جاہل ہو. جہالت کی بو ہے، یہاں سے اٹھتی ہے. خان یہ کہے کہ میں سب سے اونچی قوم ہوں، اور وہ یہ کہے کہ یہ برادری سب سے نیچی برادری ہے. سید کہے کہ میں سب سے اونچی قوم ہوں اور فلاں برادری سب سے نیچی. اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل انسان ہے. جہالت کی بدبو آ رہی ہے اس کے منہ سے. وہ قرآن کا دشمن ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے مسجد نبی میں کہا تھا اَيْنَ الْبِلال، بلال کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں لبیک و سعدیک، میں یہاں ہوں اے اللہ کے نبی. فرمایا اے بلال، ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو، ایسا کون سا اچھا کام کرتے ہو کہ میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی؟ مجھے اللہ نے بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا، ایسا کون سا عمل ہے تمہارا اے بلال؟ اللہ کے رسول نے بلال کے بارے میں کہا، جبکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ حدیث کی کتابیں کہتی ہیں کہ ان کا رنگ کوئلے سے زیادہ کالا، حبشی نسل، ان کے ہونٹ موٹے موٹے، لیکن اللہ کے نبی ان کو بشارت کیا دے رہے ہیں؟ بلال، میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت کے اندر سنی ہے. بڑے بڑے امیر اور دولت مند صحابہ منہ تکتے رہ گئے. ایک موٹے ہونٹ والے، ایک کالے انسان کو، سیاہ فام انسان کو، حبشی نسل انسان کو جنت میں جانے کی خوشخبری فیضان جناب رسالت معاد کی عدالت سے مل رہی ہے. یہ فخر ملا ہے، یہ فخر تھا. یہ خانہ کعبہ کی بلندی پر کھڑے ہو کر اگر آزان دینے کا شرف کسی کو حاصل ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی وہ چابی حضرت بلال کے ہاتھ میں دی. اے بلال، تم آزان دو گے، آزان دینے کا شرف اسی حبشی نسل، اسی کالے کلوٹے انسان کو دیا گیا جس کے بارے میں حدیث کی کتاب کہتی ہے کہ وہ کوئلے سے زیادہ کالے. لیکن غور کیجئے کہ یہ شرف، یہ بزرگی اگر مل رہی ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی. کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہے. خطبہ حجۃ الوداع میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، زندگی کا آخری خطبہ تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اصول اور منصور بتلا رہے تھے، جہاں بہت سی چیزوں کا حکم دے رہے تھے اور بہت سی چیزوں سے منع کر رہے تھے، انہی چیزوں میں سے آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر، آخری خطبے کے اندر آپ نے یہ بھی فرمایا، الا کلکم بنی آدم وآدم من تراب، لوگوں تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، تم سب مٹی سے پیدا کیے گئے ہو. لا
فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. کسی عرب کے رہنے والے کو کسی غیر عرب کے اوپر فوقیت نہیں ہے، اور کسی غیر عرب کے رہنے والے کو عرب کے رہنے والے پر کوئی سرشتہ اور فوقیت نہیں ہے. عربی اور عجمی سب برابر ہیں، کالا اور گورا سب برابر ہیں، سب، کسی کو کوئی فوقیت نہیں ہے. الا بالتقوی، اگر فوقیت و درجہ کسی کو حاصل ہے تو متقی و پرہیزگار کو ہے، وہ بھی اللہ کی نظر میں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، جو اللہ کا خوف سب سے زیادہ کھاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ کتنے باڈی بلڈر ہو، سکس پیک ہیں کہ نہیں، اگر پوری بنیان اتار دے تو دیکھیں اس کی باڈی کیسی ہے. تمہاری شکلوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا کتنے جسم ہو. لا ينظر الى اجسامکم، تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، ولا الى صورکم، تمہاری شکلوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا. کیا دیکھتا ہے اللہ؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. تمہارے دلوں میں تقویٰ کیا ہے، اللہ سے ڈرتے کتنا ہو، کتنا ڈرتے ہو. وہ حضرت بلال جو سڑک کے کنارے بیٹھ جایا کرتے تھے بھوک کی شدت کی وجہ سے، اور لوگوں سے مسئلے پوچھتے تھے کہ یہ مسئلہ بتاؤ، یہ مسئلہ بتاؤ. حالانکہ ان کو وہ مسئلے خود معلوم ہوا کرتے تھے، لیکن پھر بھی پوچھتے تھے. پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ میری بھوک کی حالت دیکھ لیں، میرے چہرے پر نقاہت و کمزوری دیکھ لیں، اور پھر یہ کہیں کہ بلال تم نے تو شاید کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، چلو میرے گھر چلو، میں تمہیں کھانا کھلا دیتا ہوں. اس لیے وہ مسئلہ پوچھتے تھے کہ لوگ میری کمزوری دیکھ کر مجھے کھانے کے لیے پوچھیں. یہ غریب انسان، یہ غریب انسان. حضرت عمر فاروق جب خلیفہ بنائے گئے، جب حضرت بلال ان کے دربار میں جاتے، حضرت بلال جب ان کی عدالت میں پہنچتے تو حضرت عمر فاروق اپنی چٹائی سے اٹھ جاتے اور کھڑے ہو جاتے اور کہتے سیدنا آزا سیدنا، آج ہمارے سردار آ گئے، ہمارے سردار آ گئے. حضرت بلال کے لیے حضرت عمر اپنی کرسی چھوڑ دیا کرتے تھے، اپنی چٹائی چھوڑ دیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے جس کی عزت جناب محمد رسول اللہ نے کی ہو اس کی عزت میں کیسے نہیں کر سکتا. یہ مقام، یہ فضل ملا تھا. اور شاید یہی وہ چیزیں ہیں جسے دیکھ کر ڈاکٹر امبیڈکر نے اسلام قبول کرنا چاہا تھا. یہی وہ مذہب ہے جس کے اندر اونچ نیچ نہیں ہے، جس کے اندر چھوٹا اور بڑا نہیں ہے. ورنہ آپ منو اسمرتی پڑھ کے دیکھ لیں، ہمارے ہندو بھائیوں کی جو ناک کہلاتی ہے کتاب، اس کو جب پڑھیں گے تو ذات اور برادری کو کس طریقے سے کھوکھلا کیا گیا اور کس طریقے سے برادرانہ تعصب پیدا کیا گیا. لکھا ہے کہ برہما جی نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا. منہ سب سے اوپر ہوتا ہے نا، تو سب سے اوپر جو برہما کا منہ ہے اس سے برہمن پیدا ہوا ہے. اپنے ہاتھوں سے برہما جی نے چھتری کو ٹھاکر کو پیدا کیا ہے. یہ ران، یہ گھٹنے سے اوپر کا حصہ، اس سے ویش پیدا ہوا ہے. برہما جی کی ران سے ویش پیدا ہوا ہے. اور پیر نیچے تک، گھٹنے سے نیچے تک پیر پنجہ، یہ سب ان پیروں سے، برہما جی کے پیروں سے شودر پیدا ہوا ہے. شودر ہریجن، لہذا یہ نیچی ذات ہے، نیچی ذات ہے. یہ غلامی کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. اس سے نالیاں صاف کراؤ، گندگی صاف کراؤ. صاف لکھا ہوا ہے منوسمرتی کے اندر. ذات اور برادری کی یہی سے بنیادیں ہل جاتی ہیں، جس کو قرآن کریم نے یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ آئے سمپورن جگت کی مانو ذاتی، چاہے ہندو یا مسلمان،
سکھ ہو یا عیسائی جینی ہو یا بدھسٹ کمیونسٹ کوئی بھی ہو، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے شعبے اور قبیلوں میں تمہیں اس لیے بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑا بزرگ وہ ہے، سب سے بڑا انسان وہ ہے، اللہ کی درشٹی میں، اللہ کی نظر میں بڑا اور مہان پرش وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ تقوی والا اور متقی اور پرہیزگار انسان یہ بڑا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں کہہ سکتا۔ اگر جرجیت صاحب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں اور تہجد کی نماز بھی پابندی سے پڑھتے ہوں تو جرجیت صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سب سے بڑا ہوں اس لیے کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا۔ یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ تم اللہ سے کتنا ڈرتے ہو۔ اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے، اپنی نظر میں نہیں، اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ یہ انسانیت کا درس ہے، کہیں ملے گا؟ انسانیت کا درس دیتے ہوئے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے سے اگر آپ گزر رہے ہو، انسانیت کا درس دیکھو، اس کو ایمان کا ایک حصہ بنا دیا۔ فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ یہ لیجئے، ایمان کا حصہ بنا دیا۔ ترجمہ سنیے، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، برانچ، ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہیں۔ سروشریشٹھ برانچ، سب سے افضل درجہ ایمان کا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وَأَدْنَاهَا، لیجئے، یہ ایمان کا حصہ ہے، حالانکہ سب سے کمتر درجے کا ایمان ہے، لیکن یہ بھی ایمان ہے۔ کیا؟ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، راستے میں اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوئی ہو اور آپ اس کو دیکھ لیں تو اس تکلیف دہ چیز کو ہٹانا آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے، آپ اس کو ہٹائیں اور دور کر دیں۔ اچانک سائیکل پہ آپ جا رہے ہیں اور دیکھا کہ کانٹا پڑا ہوا راستے میں، آپ گاڑی روکی، آپ نے دیکھ لی، آپ تو بچ کے نکل گئے، لیکن کوئی بچہ بھی گزر سکتا ہے، کوئی نابینا اس کے پیر پہ کانٹا چبھ سکتا ہے، کوئی عورت جلدی میں گزری اس کو کانٹا چبھ سکتا ہے، پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی جلدی میں جا رہا پتھر سے ٹکرا کے گر سکتا ہے۔ فرمایا تمہیں سائیکل روکنا پڑے گی، بائک روکنا پڑے گی، اگر تم 4 ویلر پہ ہو تو 4 ویلر کو بھی روکنا پڑے گا، اور اس تکلیف دہ چیز کو، کیلے کا چھلکا ہو، کانٹا ہو، پتھر ہو یا کوئی بھی تکلیف دینے والی چیز راستے میں پڑی ہے تو اس کو آپ ہٹائیں۔ یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرے گا، مرے کوئی یہودی عیسائی ہندو جائے گا، ہمارے باپ کا کیا جا رہا، ٹوٹنے دو دانت اس کے، آپ یہ سوچ کر نہیں گزر سکتے ہیں۔ یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ یہ مت دیکھو کہ گزرنے والا یہودی ہے یا عیسائی ہے یا ہندو ہے یا جینی ہے یا بدھسٹ ہے، نہیں، تمہیں وہ ہٹانا ہوگا تاکہ کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمان نہیں، انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان محفوظ رہے، ہمارے نبی یہ چاہتے کہ ساری انسانیت جہاں تک ہو سکے اس کو تکلیف سے دور، تکلیف سے نجات دلائی جائے، اس کو دنیا میں کوئی تکلیف نہ دی جائے، اس کی تکلیف کو دور کیا جائے۔ یہی وجہ
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندو اور مسلمان کی کوئی قید نہیں لگائی، بلکہ فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔